ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم دستگیر صاحب۔ خرم صاحب، آپ سے جانیں گے کہ عید کے بعد جو تمام سیاسی قوتیں کہہ رہی ہیں، اگر بات کی جائے JUIF کی، جماعت اسلامی کی، PTI کی، کہ ہم احتجاج کریں گے، حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے گا۔ آلریڈی حکومت کو اتنے مسائل ہیں، کہیں شوگر کرائسس، کہیں دہشت گردی کا مسئلہ، اب دہشت گردی کی نئی لہر ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی مشکلات آ رہی ہیں اس عید کے بعد؟ جی نہیں، جب تک احتجاج پرامن ہو حکومت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہ سب جماعتیں ایسی ہیں سوائے PTI کے جنہوں نے ہمیشہ پرامن احتجاج کیے ہیں۔ صرف PTI کے معاملے میں تشویش حکومت کو ہوتی ہے، کیونکہ جو ان کا آخری احتجاج تھا وہ 5 رینجرز اور 1 پولیس مین کی جانیں لے گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ بار بار پاکستان میں جو اسلام آباد کے اور گردنوا کے لوگ رہنے والے ہیں، ان کے کاروبار اور روزگار میں تعطل آتا ہے، ان کی تعلیم، صحت، ان کے بچوں کے معاملات جو ہیں ان میں رکاوٹ آتی ہے۔ تو اگر احتجاج ایسا ہو جس سے پاکستانیوں کے معاملات متاثر نہ ہو اور پرامن ہو تو سر، وہ ضرور کہتے ہیں کہ احتجاج کریں۔ آپ راستے روکتے ہیں، معاملات متاثر ہو جاتے ہیں، آپ کنٹینرز لگاتے ہیں، لوگوں کی آمد و رفت بند ہو جاتی ہے، آپ ایسا نہ کریں، ہم آ کے احتجاج کر کے چلے جائیں گے۔ جی، تو ان کو اسی لیے یہ جو اصل میں جہاں کلیش ہوتا ہے جاگیر صاحب، ان کا یہ اصرار ہے کہ انہوں نے ڈی چوک پہ آنا۔ بات یہ کہ کیا احتجاج کی اور کوئی جگہ نہیں ہے، پورے ملک کی زمین ان کے لیے کھلی ہے۔ ان کو بار بار کہا گیا ہے کہ سنجانی کا جو میدان ہے جہاں ایک دفعہ جلسہ ہوا بھی تھا وہ ان کے لیے حاضر ہے، وہ آ کر اپنی بات کریں۔ انہوں نے سر، وہ اپنی مینار پاکستان کی اجازت مانگتے ہیں، لاہور میں اجازت نہیں ملتی مینار پاکستان پہ، مریم نواز صاحبہ وہاں پہ ہیں۔ تو مجھے یقین ہے کہ کہیں موٹر وے کے قریب آسانی کے لیے ان کو ضرور جگہ دے دی جائے گی کہ وہ آئیں اور آ کے اپنا جلسہ کریں۔ لیکن یہ جو اصرار ہے کہ جی ہم نے انہی جو ہیں وہ کلیدی جگہوں پر آ کر جو ہے اپنا احتجاج کرنا ہے، تو ظاہر صاحب ابھی ہم نے جو بنو اور جعفر ایکسپریس کا واقعہ دیکھا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے تو یہ بالکل بھی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ سر، آپ نے مرکز اپنے اس دور قسم میں کے بھی تو الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کیا ہے، PTI اس ٹائم حکومت میں تھی، آپ لوگ آئے بھی ہیں، احتجاج ریکارڈ بھی ہوا ہے، اس ٹائم سارا کچھ ہوا ہے، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ جب ہماری باری آتی ہے تو اس طرح کی ریسٹرکشن ہے جو کہ بڑی انپریسیڈنٹڈ ہے۔ ظاہر صاحب اس وقت اس موقع پہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کے ناظرین کو یاد کراؤں کہ جو جماعت یہ مطالبہ کر رہی ہے انہوں نے 2014 میں ڈنڈے لے کر پاکستان ٹیلی ویژن پر قبضہ کیا۔ ایسا کوئی کام مسلم لیگ نہیں ہے۔ اس جماعت نے پارلیمان کا جنگلہ گرایا اور سینکڑوں اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں کو زد و کوب کیا، کچھ کی ہڈیاں توڑی۔ مسلم لیگ نون نے ایسا کبھی کوئی کام نہیں کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لاہور پولیس کے اوپر پیٹرول بم پھینکے، ان کے اوپر کیلوں والے ڈنڈے لے کر حملہ کیا، وہاں بھی سینکڑوں پولیس والوں کو زد و کوب کیا۔ مسلم لیگ نون نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ انہوں نے یہ جو انتشاری ٹولہ ہے، انہوں نے پولیس کی گاڑیاں نہروں میں ڈبوئیں، اور پھر 9 مئی کے واقعے میں ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ انہوں نے ریڈیو پاکستان پشاور کو آگ لگائی، پشاور کی مویشی منڈی کو آگ لگائی، جنا ہاؤس کو آگ لگائی، جو ہمارے شہیدوں کی یادگاریں تھیں ان کی بے حرمتی کی۔ مسلم لیگ نے تو کبھی کوئی ایسا نہیں کام نہیں کیا۔ تو سارا جو بار ثبوت ہے وہ تحریک انصاف پر ہے کہ کیا وہ پرامن احتجاج کر سکتے ہیں، اور ہمیشہ ان کا جو احتجاج ہے وہ تشدد پر منتج ہوتا ہے، اور یہی پریشانی ہے۔ اگر وہ 2-3 دفعہ جو ہے، اگر اب دیکھیں ایک تجربہ ہی ہے، اگر وہ آ کر سنجانی میں پرامن جلسہ کر دیں یا لاہور کے مضافات میں پرامن جلسہ کر دیں تو پھر حکومت ضرور سوچے گی۔ لیکن اس وقت تو ان کا ریکارڈ تشدد کا ہے، جانے لینے کا ہے، آگ لگانے کا ہے، اور ان کو یہ اجازت نہیں دی جاتی کہ شہروں بالکل آپ کی بات درست ہے کہ اگر وہ پرامن احتجاج کریں تو حکومت کی طرف سے مقام دیا بھی جاتا ہے، لیکن مختلف حکومت، اگر پنجاب حکومت کی بات کریں، وہ اگر مینار پاکستان پہ کریں تو پنجاب حکومت کو بھی ویسے اس کی اجازت دے دینی چاہیے۔ لیکن آگے بڑھتے ہیں، دہشت گردی کے حوالے سے PTI، مسلم لیگ نون، JUIF، جتنی بھی جماعتیں ہیں، خرم صاحب، ان سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے۔ بڑا انفارچونیٹ ہے جب پارلیمان میں تقریر کی جائے، ہمارے وزیر اعظم دورہ کریں، لیکن وہاں پہ پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہو، پولیٹیکل سکور سیٹل کیے جا رہے ہوں، جبکہ اتنا بڑا مسئلہ ملک کو درپیش ہو۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ تو کنسنسس چاہیے، اس پہ چاہے ہمارے مخالفین ہیں، ہمیں ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے؟ جی، ایک تو ہے زبانی کنسنسس، وہ کبھی کبھی PTI کی طرف سے آ جاتا ہے، لیکن وہ دہشت گردی سے لڑنے کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ اور یہ میں سیاسی بیان نہیں دے رہا، 12 سال سے خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، اور وہ اس صوبائی حکومت میں دہشت گردی سے لڑنے کے لیے نہ ہی کوئی محکمہ قائم کر پائے،
ना उसकी कोई स्ट्रेटेजी बना पाए, जहां सबसे ज्यादा क्राइसिस था, और अब 12 साल बाद आके फिर जो है वो खाली हाथ कौम को दिखा देते हैं कि जी ये तो सारी वफाक की जिम्मेदारी है। तो हमेशा जो गैर संजीदापन है वो तहरीक इंसाफ की तरफ से आया है। दहशत गर्दों की उजरदारी भी हमेशा, उनके लिए बहाने बनाने का काम भी, चाहे वो 2014 में था, चाहे वो आज 2025 में, वो भी काम सिर्फ पीटीआई और उसके जो हवारी हैं वो सोशल मीडिया पे जोरों शोर से उन्होंने पिछले 3 दिन से किया है। तो हम तो तैयार हैं, ये काम 2014 में नवाज शरीफ ने किया था, आज 2025 में शहबाज शरीफ करने के लिए तैयार है। जो क्लैरिटी है वो तहरीक इंसाफ से कभी नहीं आई, उन्होंने कभी खुलकर ये मजम्मत नहीं की और कभी ये खुलकर नहीं सर कहा। वो ये कहते हैं कि जब आप हमें दहशतगर्दों से जोड़ेंगे, जब आप ये कहेंगे कि बीएलए का जो नैरेटिव है वही पीटीआई टो कर रही है और वही पीटीआई आगे बढ़ा रही है, तो कहते हैं फिर हम कैसे एक टेबल पे साथ बैठ जाएं? जी तो देखे ना, फिर ये उनका इम्तिहान है कि क्या वो अपने सियासी जो फायदे की ऐनक उतार कर पाकिस्तान के अवाम की फलाह के लिए भी कोई काम करेंगे, या सारा जो 5 साल है कौमी असेंबली में वो बलवा करते हुए गुजार देंगे, और 5 साल जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जो है वो देतो लाल करते हुए गुजार देंगे। उनके ऊपर इम्तिहान है, उनका टेस्ट है कि क्या वो इस वक्त अपनी सियासी फायदे की ऐनक उतार कर कौम के लिए मुत्तहिद हो सकते हैं या नहीं हो सकते। हुकूमत ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अगर वो कहते हैं कि इस तमाम मामले पर इमरान खान को पेरोल पे रिहा किया जाए तो फिर हुकूमत करेगी ऐसा? जी तो यहाँ आपको बताना चाहिए था ना कि इमरान खान वो वजीर आजम है जो 2021 में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 40 से 50 हजार लोगों को वापस लेकर आए थे, और उस दिन से लेकर आज तक पाकिस्तान में दहशत गर्दी नहीं रुकी। तो जो इस दहशत गर्दी का मुजरिम है उसको बुलाकर उस टेबल पर बैठाना है। मेरी तो एडवाइस होगी कि उन्हें बिल्कुल मत बुलाया जाए, क्योंकि वो जिम्मेदार है इस सारे मामले को दोबारा आगाज करने के, जिसके नतीजे में सिर्फ जाफर एक्सप्रेस नहीं हुआ। सर आप इमरान खान साहब के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पीटीआई के दीगर लोगों के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, जबकि जमात वो इमरान खान साहब की है। जी अगर आप जैसे साहब आप भी माशाल्लाह बड़े बालिग नजर आती हैं, अगर आप कागज के ऊपर उस जमात को देखेंगे तो उसके चेयरमैन बैरिस्टर गौहर है, वही उस चेयरमैन को जो पार्लियामान में भी मौजूद है और सरकारी तौर पर इलेक्शन कमीशन की किताबों में भी मौजूद है, वही अहल है जिसको बुलाया जाएगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन का वक्त खत्म हो गया है, फिलहाल के लिए इतना ही। कमर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।